السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير متفق عليه۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور نوجوانوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میرے خیال سے یہ بکھراؤ اگر ختم ہو جائے، لوگ منتشر بیٹھے ہیں آگے پیچھے یہاں وہاں تک، بالکل یہ کھو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میرے خیال سے سب لوگ اندر آ جائیے تاکہ کچھ دین کی باتیں کھل کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا سکیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اتحاد ابناء اشرفیہ کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے ضلعی جمعیت اہل حدیث کی سرپرستی میں یہ پروگرام، یہ سلسلہ جو عظیم سلسلہ ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ عظیم ہستیوں کے نام منسوب ہے، قابل مبارکباد ہیں اتحاد ابناء اشرفیہ کے ذمہ داران، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام، میں اصل موضوع سے پہلے چند منٹ کچھ تمہیدی بات کرنا چاہوں گا کہ اتحاد ابناء سلفیہ نے جو یہ عنوان منتخب کیا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، کیوں منتخب کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ ہم وہ جماعت نہیں ہیں جن کے یہاں اکابر پرستی پائی جاتی ہو، بزرگوں کے قصے بیان کیے جاتے ہوں افسانوی انداز کے، بلکہ ہم وہ جماعت ہیں کہ جب بھی کوئی دینی اجتماع کسی بھی عنوان سے کیا جائے تو اس سے آپ کو عملی زندگی میں کیا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ انسانی گروہ،
صبح قیامت تک اب ایسا کوئی گروہ نہیں آئے گا. انبیاء تو آئیں گے نہیں، ہم خاتم النبیین آ چکے، لیکن اب صحابہ کرام جیسا پاکیزہ اور مقدس ٹولہ جماعت اب نہیں آئے گی. ان کا ایک الگ مقام ہے، مرتبہ ہے، میں اس جانب نہیں جانا چاہتا. میرے خیال سے جو میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، یہ اتحاد امناء سلفیہ نے جو صحابہ کرام کا یہ موضوع جو منتخب کیا ہے وہ اس لیے کہ ہم لوگ جب اس طرح کی نشست میں بیٹھیں تو صرف افسانوی انداز کے قصے سننے کے لیے نہ بیٹھیں، بلکہ اس سے ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے. اس لیے کہ یہ صحابہ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہیں، ایک منہج ہیں، طرز زندگی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، مکہ والے غیر مسلم اس زمانے کے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طریقے سے تم لوگ اے صحابہ تم لوگ جیسا ایمان رکھتے ہو، جس اسلام پر عمل کرتے ہو، اس طرح کی زندگی اگر یہ لوگ اختیار کریں گے فقد اہتدوا، تب یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے. تو یہ چیز صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ چیز قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے جو اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر لگانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں اور سنیں اور اس زندگی سے عبرت حاصل کریں. اگر اس طرح کی زندگی، ایمانی زندگی اگر ہم لوگ گزار رہے ہیں، تب ہم خیر کی امید کر سکتے ہیں، ہدایت کی امید کر سکتے ہیں. فقد اہتدوا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے ہم روگردانی کر جائیں، ان کی زندگی کو نہ پڑھیں، منہ موڑ لیں اس سے، تو ہم گمراہی میں ہیں، شقاق میں ہیں. تو اس نیت سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ قول یاد آتا ہے کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کو نمونہ بنانا چاہے، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہے، تو جو لوگ دنیا سے گزر گئے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ہیں. کانو خیر الامہ، امت کا سب سے اچھا طبقہ، سب سے بہتر طبقہ. خیر القرون قرنی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر طبقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام آپ کی شاگردی میں دین کو سیکھتے تھے. تو کہا کہ یہ کانو خیر الامہ، یہ صحابہ پوری امت کے سب سے بہتر لوگ تھے. ابرھا قلوبا وعمقها علما واقلها تکلفا، ان کا دل بڑا پاک صاف ستھرا تھا، بڑے صاف دل کے یہ لوگ تھے، علم کے سمندر تھے یہ لوگ، بڑی گہرائی تھی ان کے علم کے اندر. اقلها تکلفا، کوئی ٹیپ ٹاپ ان کے یہاں نہیں تھا، تکلف نام کی کوئی چیز ان کے یہاں نہیں تھی، بے تکلف ہوا کرتے تھے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا. بہت بڑا اعزاز ہے. نبی کی صحبت کے لیے جس جماعت کو منتخب کیا گیا انہی کا نام صحابہ کرام ہے. اور اس دین کو منتقل کرنے کے لیے نبی سے یہ دین جو منتقل ہوا، جو آگے بڑھا، وہ سب سے سنہری کڑی یہ صحابہ کرام کی کڑی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، اے لوگو صحابہ کرام کے اخلاق کو اور طور طریقے کو تم لوگ اپناؤ. فہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا علی الہدی المستقیم، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ہیں جو صراط مستقیم پر تھے. جس صراط مستقیم کی ہم لوگ دعائیں مانگا کرتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صحابہ اسی صراط مستقیم پر تھے.
اس صراط مستقیم پر کیسے انہوں نے چل کر کے دکھایا، ہمیں اگر معلوم کرنا ہے تو ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے اور اس طرح کے مبارک پروگرام میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ یہ اصل مقصد پروگرام کے منعقد کرنے کا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ آج کا یہ عنوان حضرت زبیر بن عوام، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے صحابہ کرام کے بیچ میں، ان کا سلسلہ نسب، ان کا شجرہ وہ شجرہ ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ہے۔ زبیر ابن عوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن لوئی، یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریب تھے۔ یہ دینی ناحیے سے، صحبت کے ناحیے سے، اس لیے کہ یہ اوائل شروع کے مسلمانوں میں تھے۔ جب 7 لوگ مکہ میں مسلمان تھے تو ایک نام اس میں زبیر کا بھی تھا، زبیر بن عوام کا۔ کم عمری میں اسلام لے آئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 8 سال کے تھے، بعض لوگوں نے کہا 12 سال کے تھے، بعض لوگوں نے 15-16 سال کے تھے۔ وہی روایت زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے 15-16 والی۔ آپ کی عمر 15 سال کی تھی، آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور صرف اسلام ہی قبول نہیں کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پوری غیرت، پوری حمیت، پورا جوش، پوری قوت اسلام کے بول بالا کے لیے انہوں نے صرف کیا۔ میں آگے بتاؤں گا چند واقعہ کی روشنی میں کہ زبیر کتنے بڑے مجاہد اور کتنے بڑے نڈر اسلام کے لیے تھے۔ میں بتانا یہ چاہوں گا، ہماری خواتین کے سبھی میں گوشہ گزار کرنا چاہوں گا انہیں بھی، کہ زبیر جو اتنے بڑے مرتبے پر پہنچے بہادری کے، اس میں بہت بڑا رول ان کی ماں کا تھا۔ ان کی ماں حضرت صفیہ تھی، صفیہ بنت عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی۔ اس ناحیے سے زبیر اللہ کے نبی کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور ایک دوسرے ناحیے سے زبیر اللہ کے نبی کے ہمزلف تھے، ان کے ساڑو بھائی تھے، اس لیے کہ یہ حضرت ابوبکر کے داماد بھی تھے۔ حضرت اسما کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی تھی، اور ایک تیسرا رشتہ بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہوا کرتے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد، اور یہ عوام کے لڑکے تھے، وہ بھی خویلد کے لڑکے تھے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کے پھوپھا ہوا کرتے تھے، آپ ان کے پھوپھا تھے، آپ ان کے ہمزلف تھے، اور یہ زبیر آپ کے جو ہے ہمزلف تھے، اور اسی طریقے سے ان کے پھوپھی کے لڑکے بھی تھے صفیہ کے۔ تو زبیر اس ناحیے سے بڑا ان کا مقام تھا، حضرت حمزہ کے، سید الشہداء کے بھانجے تھے، یہ سارا مقام۔ دینی ناحیے سے جو بہادری، جو جرأت زبیر کے اندر پیدا ہوئی، اس میں سب سے بڑا رول ان کی ماں کا تھا، حضرت صفیہ کا۔ خواتین کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، بچپن ہی میں انتقال ہو گیا ان کا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں ان کی ماں صفیہ ان کو جھاڑی میں، جھنکاڑ میں گرا دیا کرتی تھی۔ عورتیں پوچھتی تھیں کہ اب یہ کیا کرتی ہے؟ کہا میں اس لیے کرتی ہوں کہ یہ بچہ ہمارا نڈر ہو جائے، بے خوف ہو جائے، یہ نہیں کہ کہیں تاریکی ہے، کہیں سناٹا ہے تو دیکھ کر کے ڈر معلوم ہو۔ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے میں زبیر کے ساتھ ایسا کرتی ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ زبیر کی پٹائی بھی کیا کرتی تھی بچپن میں، خوب مارتی تھی ان کو، اس کو سب نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر نے لکھا، علامہ قرطبی نے لکھا، اور تمام صحابہ کرام کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ خوب پٹائی کرتی تھی۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد، عوام کے انتقال کے بعد، ان کے چچا نوفل تھے تو شکایت کی،
خاندان کے لوگوں سے، کیا ہو گیا ہے صفیہ کو، کیوں بچے کو اتنا مارتی ہیں؟ اس صفیہ نے بتایا کہ میں کیوں مارتی ہوں بچے کو اپنے. کہا وہ جو شکایت کرتے ہو میں اس لیے اسے مارتی ہوں کہ یہ ذرا سا طاقتور ہو جائے، مضبوط ہو جائے، خوب پٹائی ہو کر کے اس کی مضبوط ہو جائے یہ، اور عقل مند بھی ہو جائے، ہوشیار بھی ہو جائے. جب ہوشیار ہو جائے گا تو یہزم الجیش ویاتی بالسلب، تو یہ جب فوج میں نکلے گا، جہاد میں نکلے گا، تو دشمنوں کو شکست دے گا، یہزم الجیش، اور مال غنیمت کو حاصل کر کے لے آئے گا. یہ ہے پٹائی کرنے کا مقصد. تو تربیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا حضرت صفیہ کا کہ اس طریقے سے زبیر خوب لیڈر ہو گئے تھے، بڑے بہادر ہو گئے تھے. اس کے بعد بچپن ہی میں ان کی بہادری کے چرچے ہونے شروع ہو گئے. ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بچپن ہی میں. سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک مرتبہ کسی سے کچھ بات ہو گئی، بڑے آدمی سے، یہ بچے تھے، یہ پورے جوان بھی نہیں ہوئے تھے، اٹھا پٹک کر لیا انہوں نے مکے میں. اور اسی اٹھا پٹک کے نتیجے میں جو ہے اس دوسرے آدمی کا، وہ بڑا تھا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو لوگ اس کو اٹھا کر کے لے آئے صفیہ کے پاس. چلو شکایت کرتے ہیں اس کی امی سے. تو صفیہ نے اس کے پہلے کہ ان کی سرزنش کریں زبیر کی، پہلے زبیر کے بارے میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس نے بزدلی دکھائی تھی کہ بہادری دکھائی تھی؟ یعنی یہ جو تو میں ہوئی، اٹھا پٹک ہوا، تو اس میں یہ بزدل بنا رہا کہ بہادر بنا رہا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بہادری کے تو خوب جلوے دکھائے اس نے. تو یہ فکر تھی کہ ہمارا بچہ بزدل نہ بن جائے. آج تو ہم لوگ تھوڑا سا کچھ ہو گیا صاحب، خوف، دہشت، بزدلی کا ماحول پیدا کر لیتے ہیں. تربیت کا ایک پہلو زبیر کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کس طریقے سے ماؤں کا رول ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. اور اس کے بعد جب اسلام لے آئے 15-16 سال کی عمر میں، مصیبت کے پہاڑ شروع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی دار ارقم کے اندر وہی مرکز تھا، وہی لوگ بیٹھتے تھے، باتیں ہوتی تھی. ان کا چچا ایک بڑا ظالم تھا. دیکھیے اگر بچپن میں آدمی کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو، تکلیفوں کو جھیلنے کی چھمتا نہ ہو، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان کا چچا بڑا روکتا تھا، کیا یہ سب کر رہے ہو، مکر جاؤ اس دین سے. کیسے ہو سکتا ہے، میں نے اس دین کو سمجھ بوجھ کر کے قبول کیا ہے. بالآخر چچا ان کا چٹائی میں ان کو لپیٹ دیتا تھا. آپ تصور کیجیے کہ دین کے لیے صحابہ کرام نے، زبیر جیسے جانثاروں نے کتنی قربانیاں دی. چٹائی میں لپیٹ دیا گیا زبیر کو، اس کے بعد دھونی دی جا رہی ہے، دھواں، ان کا دم گھٹ رہا ہے. کہا جا رہا ہے زبیر اب بھی باز آ جاؤ اس دین سے، تم آزاد ہو جاؤ گے. کہا واللہ لا اکفر باللہ ولا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا، نبی کا انکار نہیں کر سکتا، نبی برحق آ چکے ہیں. اس طرح کے تمام مسائل کو انہوں نے خوبصورتی سے جھیلا. معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ دین کے راستے پر چلیں گے تو مسائل کو جھیلنے کے لیے تیار بھی رہیے. ہم لوگ تو تھوڑی تھوڑی باتوں میں ایک بات میں خاص طریقے سے میں ذکر کرتا ہوں اپنے وطن کے پس منظر میں، کہ ہم لوگ جو اقلیت کا رونا روتے ہیں، جبکہ ہم ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت ہیں اللہ کے فضل سے. ہم جیسی اقلیت کا رونا رونے والوں کے لیے اس اقلیت کو دیکھنا چاہیے جہاں صرف 7 مسلمان تھے پورے مکہ کے اندر سب، اور اس اقلیت نے کتنا بڑا رول ادا کیا، کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا. کیا منصوبہ ان کے پاس تھا، کیا پلاننگ تھی. ہم لوگ بھی عمر کے مختلف مرحلے میں ہیں، ہم نے اب تک کیا منصوبہ بندی کی. جو لوگ دین سے ناآشنا ہے وہاں تک یہ اقلیت کیسے دین کو پہنچائے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال اسی عمر میں ایک دن ایک خبر اڑ گئی. کیا خبر اڑی؟ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ ابلیس نے ایک خبر اڑا دیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں.
یا یہ کہ مکہ کے مشرکین نے انہیں اغوا کر لیا. دو طرح کی خبریں تھیں، لیکن کچھ صحیح پتہ نہیں تھا. زبیر ابھی گھر آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، نوجوان تھے 15-16 سال کے. اچھا خبر ملی ان کو، گھر میں تلوار لٹک رہی تھی ان کے والد صاحب کی، کھوٹی پر تلوار لیا. نوجوانوں، دین کے لیے بہادری کی بھی ضرورت ہے. ہمیشہ صرف ہم لوگ مصلحت ہی کروانا نہ روئیں، کبھی ہم کسی چیز میں پہل بھی کرنا سیکھیں. تلوار لٹک رہی تھی کھوٹی میں، لیا، نیام کو نکال کر کے باہر پھینکا، ننگی تلوار پکڑے نکل گئے مدینے کے گلی کوچے میں. اب جو دیکھ رہا ہے پریشان، ارے اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے، یہ ننگی تلوار لے کر گھوم رہا ہے. گلی کوچے سے گھومتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس کی طرف پہنچے، غزہ کی طرف. دیکھا ہوا کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی محلے میں چلے گئے تھے. کچھ دیر ہو گئی کسی وجہ سے، خبر اڑ گئی شیطان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے کہ محمد تو قتل کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا ان کا اغوا کر لیا گیا. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت نظر آ رہے ہیں. انہیں بھی حیرت ہوئی، کہا زبیر کیا بات ہے، تم تلوار لے کر کیوں چل رہے ہو؟ سارا ماجرا سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سی خبر ملی تھی کہ میں تلوار لے کر نکل گیا. آپ مسکرائے. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ خبر صحیح ہوگی تو کیا ہو جاتا، تم کیا کرتے اس میں؟ کہا آج تو مکے والوں کی میں اینٹ سیٹ بجا دیتا. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے آپ پر حملہ کیا ہوتا، کچھ ہو گیا ہوتا آپ کو، تو میں اس کی گردن جو ہے، اس کا سر تن سے جدا ہی کرتا آج، اس کے بعد جو ہوتا دیکھتے. اچھا ایسا تم کر جاتے؟ کہا ہاں اللہ کے مسلم، میں نے قسم کھا رکھی تھی آج کہ بس پتہ چل جائے کس نے کیا کیا ہے. یہ جرأت نوجوانوں، یہ ہمت اور حوصلہ اور ہم بھی ٹٹولیں اپنی پوری زندگی میں. کبھی کسی دن اسلام کے لیے یہ حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہوا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں، اسلام کی بلندی کے لیے سب سے پہلی تلوار جو اٹھی تھی وہ زبیر کی اٹھی. اول من سلب سیفہ، جس نے سب سے پہلے تلوار کو بے نیام کیا لے کر کے نکل گیا دشمن کی تلاش میں، یہ زبیر تھا جو 15-16 سال کا لڑکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے ان کے جواب سے، دعائیں دی، اور ان کو دعا دینے کے ساتھ ساتھ ان کے تلوار کی بھی دعا کی کہ آپ کی تلوار یہ ہمیشہ بلند ہی رہے، دین کے کام آئے. اور بہت کام آئی یہ تلوار دین کے لیے. اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام ستائے جا رہے ہیں، آپ کی جانب سے اجازت ملی کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ دین کی حفاظت کے لیے. صحابہ کرام 2 مرتبہ حبشہ گئے، اور ان دونوں سفر میں زبیر تھے. نہیں، زبیر نے 2 مرتبہ دین کی خاطر مکہ چھوڑ کر کے، اپنا محبوب شہر اسے چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے 2 مرتبہ دین کی حفاظت کے لیے. اور اس کے بعد تیسری مرتبہ جب مدینہ جانا ہوا تو وہاں بھی ہجرت کر کے چلے گئے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اگر ماحول سازگار نہیں ہے، جہاں ہم آزادی کے ساتھ دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں، دعوت تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، اگر حالات سے مجبور ہو جائیں تو ہمیں دین کی خاطر ہجرت بھی کرنی پڑ سکتی ہے، اور کیا جانا چاہیے. گئے مدینہ. مدینہ کے یہودیوں نے خبر اڑا دی، کہا ہم نے جادو کر دیا ہے مسلمانوں پر، ان مسلمانوں کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، جادو کر دیا. کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل سے ان کی شادی اسما سے ہوئی تھی، اسما بنت زبیر سے، اسما بنت ابی بکر سے، ابو بکر کے داماد یہ تھے. اللہ رب العالمین نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا لڑکا مسلمانوں کو نوازا مدینہ منورہ کے اندر، وہ کون تھے؟ زبیر کے لڑکا عبداللہ بن زبیر، ابو بکر کے نواسے یہ تھے.
مسلمانوں نے نعرہ تو اللہ اکبر گلی کوچے میں نعرہ لگنا شروع ہو گیا. کیوں؟ ان یہودیوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارا جنتر منتر اور جادو کام نہیں آئے گا. تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے جادو منتر کر دیا ہے، کسی کا لڑکا پیدا ہی نہیں ہوگا مسلمانوں کو. اس کے بعد مسلمانوں پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں زبیر ابن عوام کو اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے مواقع ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک تھے. کوئی غزوہ، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں زبیر کی شرکت نہ ہوئی ہو، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ میں بھی تمام جگہ پیش رہتے تھے. جنگ بدر کے موقع پر میں ایک واقعہ سناؤں. گئے یہ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں کبھی بائیں، آپ ہو رہے ہیں آپ کی حفاظت میں. ادھر سے ایک بڑا مجاہد، ان کا بہت بڑا فوجی کمانڈر جس کا نام تھا عبیدہ ابن سعید، آیا نکل کر کے میدان میں. اس وقت تو میدان میں لوگ نکلتے تھے نا، آ جاؤ مقابلے میں. اس طرح سے لوگ چیلنج کیا کرتے تھے. چیلنج کر دیا اس نے آ کر کے، ہے کوئی میدان میں آ جائے. اس کی کیفیت کیا تھی؟ پورے طریقے سے حفاظت میں تھا. وہ سر سے لے کر پیر تک پورا لوہے کے خود میں ہے. آہنی کپڑا پہنے ہوئے ہے، صرف اس کی آنکھ نظر آ رہی تھی جس پر جو ہے لوہا نہیں تھا، پردہ نہیں تھا، اور پورا جسم اس کا لوہے میں ڈھکا ہوا ہے. بڑا مشہور تھا یہ، بڑا یہ فوجی کمانڈر عبیدہ بن سعید. صحابہ کرام سوچ رہے کون جائے. حضرت زبیر کود پڑے میدان میں. یہ بہادری تھی، یہ حضرت صفیہ کی تربیت کا اثر تھا. کود گیا میدان میں تلوار لے کر، برچھی لے کر کے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا پکا نشانہ تھا ان لوگوں کا، صرف اس کی آنکھ نظر آ رہی تھی. ہوش قریب میں لگایا تاک، لگایا نشانہ، برچھی اس کی آنکھ میں بالکل ڈال دیا نشانہ تک کر کے. اور اتنے زبردست طریقے سے ڈالا کہ وہ برچھی چونکہ جو ہے آنکھ میں گھسی، پیچھے دماغ سے نکل گئی، اور پھر وہ اسی پر چڑھ گئے تو فوراً ڈھیر ہو گیا. اب تک بہت زیادہ چیلنج کر رہا تھا، فوراً ڈھیر ہو گیا. اب برچھی کیسے نکلے ان کی؟ گھسیڑ دیا برچھی کو. کبھی کبھی یہ بھی مسئلے کا حل ہوتا ہے، طریقے کے ظالم کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اس کی تدبیر ہونی چاہیے. جو لوگ پورے معاشرے کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، ان کو جینے کا حق نہیں ہے. بڑے ہو زبردستی نکالا اپنے اس برچھی کو، ٹیڑھی ہو گئی برچھی نکال. یہ جلوہ تھا. جنگ احد کا موسم آیا سن 3 ہجری میں، جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گئے احد کے میدان میں. حجاج کرام نے دیکھا وہ میدان کہاں ہے. حضرت زبیر اس موقع پر بہت ان کا اہم رول تھا، اہم رول. اس میں بھی ایک بہت بڑا فوجی کمانڈر آیا تھا، طلحہ ابن ابو طلحہ عبدری. اونٹ پر بیٹھ کر کے لگایا اس نے بھی چیلنج، ہے کوئی مائی کا لال آ جائے ہمارے سامنے میدان میں. صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام پس و پیش میں سے کون جائے گا؟ زبیر کود پڑے، تلوار لیا، نکل پڑے وہ، اور جانے کے ساتھ ہی چھلانگ لگایا اور اونٹ پر بیٹھ گئے، اسی کے پیچھے اونٹ پر. یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، یہ بہادری کے جو واقعات ہم لوگ سنا رہے ہیں، وہ کوئی نکٹیا کا واقعہ نہیں ہے، لکشمن کا اور ان کا. یہ سب حقیقت کے آئینے میں آپ کے سامنے یہ صحابہ کرام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ آپ اس سے سبق سیکھیں، آپ بھی حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر.
لگائی چھلانگ، بیٹھ گیا اس اونٹنی پر اس کے پیچھے، اور بیٹھنے کے ساتھ ہی اسی پر کارروائی شروع ہوئی. اس کے بعد اٹھا کر کے پھینک دیا، اسی کی اونٹنی سے اس کو اٹھا کر پھینک دیا نیچے، اور نیچے پھینکنا اس پر پھر چڑھ گئے، خود بھی کودے اس کے اوپر چڑھ گئے اور ذبح کر ڈالا اس کو، جس کو طلحہ بن ابو طلحہ کو عبدری، اس کا ذبح ہونا تھا کہ پر نقشہ بدل گیا جنگ کا. کمانڈر وہ تھا، ارے اس کے مقابلے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوا کرتے تھے، سوچتے نہیں اس کا کوئی مقابلہ کون کرے گا، ذبح ہی کر دیا اس کو بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اسی دن اس موقع پر بھی کہا تھا، کیا کہا؟ ان لکل نبی حواریًا و حواری و زبیر و حواری الزبیر. ہر نبی کے لیے ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے، جانثار ہوتا ہے، بڑا مخلص اس کا ہوتا ہے، مددگار. میرا حواری کون ہے؟ میرا باڈی گارڈ یہ زبیر ہے. اس لیے کہ جب جنگ کا نقشہ بدلا، پاسا پلٹ گیا، وہ تیر انداز جو متعین کیے گئے تھے پہاڑ پر جبل رمات پر، وہ لوگ بات کو سمجھے نہیں، اتر گئے. اور پھر خالد بن ولید جو زمانے میں مسلمان نہیں تھے، دور سے چکر لگا کر کے حملہ کر دیا، افراتفری مچ گئی، کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں جو چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ جانثاری کا ثبوت دیا، جو آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، تیر وغیرہ آ رہی تھی، اب آپ کو اسے روک رہے تھے، ان جانثار صحابہ کرام میں یہ بھی تھے. کون؟ یہ زبیر، جو ہم لوگوں کا موضوع سخن ہے، زبیر بن عوام. اس موقع پر آپ نے کہا تھا کہ ہر نبی کے لیے ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے. میرا باڈی گارڈ کون ہے؟ یہ زبیر ہے. ان کا ٹائٹل تھا حواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حواری محمد، محمد کے باڈی گارڈ. یہ ٹائٹل کسی اور کو نہیں دیا گیا، یہ آپ کو ٹائٹل دیا گیا. بخاری شریف کی روایت. اور یہی نہیں کہا فدا کا ابی و امی. اکثر صحابہ کرام جو اللہ کے نبی سے مخاطب ہوتے تھے تو عام طریقے سے یہ کہا کرتے تھے صحابہ کرام آپ کے لیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا ہو جائیں، میرے باپ، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے نشاور ہیں. لیکن یہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے لیے کہا. زبیر اس جملے سے بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے والدین، ماں باپ دونوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ فدا کا ابی و امی، زبیر تمہارے لیے ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. تم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، آج اس طریقے سے ہمیں بچایا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ زبیر کا رول رہا ہے. آپ اور آگے بڑھیے، سن 5 ہجری میں آئیے، جس میں جنگ احزاب ہوا. اس جنگ احزاب کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہیں. مکہ سے لوگ گئے تھے اور بھی دیگر قبائل، گھیراؤ کیا تھا پورے مدینے کا ان لوگوں نے، کیسے مدینہ پر چڑھائی کیا جائے، کیسے نیست و نابود کر دیا جائے مسلمانوں کو. اسی پیریڈ میں یہ خبر آئی کہ مدینے میں وہ یہودی قبیلے بنو قریظہ، ان کے ساتھ مصالحت تھی، معاہدہ تھا، لیکن موقع کی طاق میں ان لوگوں نے خلاف ورزی کر دی، معاہدہ شکنی کی. خبر آ گئی کہ مدینے میں یہ پریشان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یاتینی بخبر القوم، کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لائے، بتائے کیا کر رہے ہیں سمندر اندر. اللہ کے نبی کی فرمائش ہوئی، کہا یا رسول اللہ انا میں تو حاضر ہوں، مجھے بتائیے کیا کرنا ہے. پھر آپ نے کہا، دوبارہ کہا، سہبارہ کہا، پھر زبیر میں تیار ہوں، مجھے بتائیے. گئے خبر لینے کے لیے، خبر لا کر کے بتایا. اس وقت بھی آپ نے کہا، یہ جملہ کہا تھا کہ ہر نبی کے لیے ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے، ہمارا باڈی گارڈ یہ زبیر ہے. اور اس کے بعد جنگ احد کے موقع پر جب پاسا پلٹ گیا تھا اور بعد میں پھر مسلمان قابو میں ہوئے، جب مکہ کے مشرکین واپس ہونے لگے احد کے میدان سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ باہر جا کر کے کچھ دور سے پھر پلٹ آئے ہیں سب. تو ان کے ماحول کو بدلنے کے لیے، ان پر روب ڈالنے کے لیے آپ نے 70 مجاہدین کی ایک ٹیم تیار کی اور ان کا کمانڈر 2 آدمی کو بنایا. کون؟ ابو بکر، اور دوسرے یہی زبیر تھے. پیچھا کیجیے ان لوگوں کا، مکہ والے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے لگ جائیے، پتہ چلے کہ یہ لوگ کمزور نہیں ہیں مسلمان،
لگے کہ یہ لوگ جو ہے تمہارے پیچھے تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ زبیر بہت تندرست تھے، بڑے لمبے تھے. وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے لمبے تھے، بہت بڑے ہٹے کٹے نوجوان. جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو اتنا لمبا ان کا پیر تھا کہ زمین تک پہنچ جایا کرتا تھا، اتنے بڑے لمبے تھے زبیر. اور نکل گئے، بہت دور تک پیچھا کیا. دہشت طاری ہو گئی کفار مکہ پر. ارے مسلمانوں کو دیکھو، ہمارا پیچھا کرتے چلے آ رہے ہیں. بھاگنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. یہ سب روب تھا، برداشت بھی کرتے تھے. ویسے ہی اسی جنگ بدر میں جب نکلے اور بہت سارے لوگوں کو جہنم رسید کیا، ان کو بھی چوٹ آئی. ان کے پورے جسم میں، پورا جسم کا چھلنی تھا ان کا زخموں سے. اپنے بچوں کو دکھایا کرتے تھے. عروہ کہتے ہیں ان کے لڑکے، ان کے مورخین نے لکھا کہ ان کے 10 لڑکے تھے، اور ان کی خواہش تھی، 4 بیویاں بھی تھیں ان کے پاس، اور ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت دے دے. اور یہی نہیں خواہش تھی، بلکہ اس خواہش کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے بچے بھی سب شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں. اسی لیے اپنے لڑکوں کا نام شہید صحابہ کرام کے ناموں پر رکھا کرتے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس نام کی برکت سے ہمارے لڑکوں کو بھی شہادت نصیب ہو جائے. یہ طلب، یہ جذبہ بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا، شہید فی سبیل اللہ بنانے کا، یہ جذبہ ہم لوگ بھی دیکھیں. ارے ہمارے یہاں تو کچھ اگر ہو گیا، معمولی سے کچھ مسئلہ اگر ہم لوگ تو سمجھ جاتے ہیں بچے باہر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. یہ سب حضرت صفیہ کی تربیت کا اثر تھا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ بدر کے جنگ میں ان کو بھی چوٹیں آئی تھیں. بعض چوٹ بہت گہرا تھا. عروہ کہتے ہیں، ان کے لڑکے عروہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا کو 3 زخم بہت گہرا تھا. 1-2 زخم بدر میں آئے تھے، اور ایک زخم کو لگا تھا جنگ یرموک میں. اتنا گہرا تھا کہ جب گھر میں بیٹھتے تھے ننگے بدن ہو کر کے، تو اس اتنا گڈھا تھا اس زخم میں، ہم لوگ انگلی ڈال کر کے، ہاتھ ڈال کر اسے کھیلا کرتے تھے. اللہ اکبر. کہتے تھے کہ ہمارے ابا کے جسم میں تمام پورا جسم چھلنی تھا، کہیں تلوار کا ہے، کہیں نیزے کا ہے، اس طرح سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غزوہ بنی مستلق کے زمانے میں یا غزوہ احزاب کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں خبر کے لیے بھیجا اور ایک خبر آئے، تو وہاں بھی آپ کے لیے یہی کہا تھا کہ فدا کا ابی و امی، زبیر تمہارے لیے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں آپ شریک رہے، تمام غزوات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جنگ یرموک ہوا، ملک شام میں، روم کی طرف بہت بڑا قافلہ تھا دشمنوں کا. گئے زبیر، لوگوں کی نگاہ زبیر کی طرف تھی. کیا کیا جائے؟ زبیر اگر آپ پہل کریں گے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ساتھ پہل کریں گے. اگر آپ آگے بڑھیں، لا تعداد دشمنوں سامنے نظر آ رہے ہیں، سب مسلمان. زبیر نے ایک بات کہی، کہا دیکھو ہم اگر آگے بڑھیں گے تم لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے ہو. اور زبیر کہیں بھی جنگ میں لڑتے تھے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے بعد اپنے پر بھروسہ کرتے تھے. کوئی ساتھ ہے کہ نہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ساتھ دیں گے آپ کا. کہا تم لوگ ساتھ نہیں دے سکتے. کہا کیوں؟ ہمارے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. کہا اچھا دیکھیے. نکلے زبیر. عجیب واقعہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے. جنگ یرموک میں سامنے پورا دشمنوں کے فوج کا پورا دیکھ، لاتعداد لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں. زبیر نکلے تلوار پھراتے ہوئے دونوں طرف سے. بلکہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ زبیر بہت کم ایسے صحابہ تھے جو دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، دونوں ہاتھ لے کے تلوار لے کے نکلتے تھے. زبیر ان صحابہ کرام میں تھے جو دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار لے کے نکلتے تھے. اور جب نکلے ہیں زبیر دشمنوں کی فوج کی طرف،
تلوار چلاتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کون ہمارے ساتھ ہے نہیں ساتھ ہے، اور چیرتے ہوئے نکل گئے، بالکل لوگوں کو مارتے دھاڑتے اس پار سے اس پار چلے گئے، اور اس کے بعد پھر واپس آ رہے ہیں، دیکھا کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ان کے جیسا فن، جنگی مہارت، بہادری وہ چیزیں سب کے اندر نہیں تھی۔ پھر اس کنارے جا کر کے اس فوج کے دوسرے کنارے چلے گئے، پھر جب دوبارہ واپس آتے ہیں پھر آ گئے، لیکن کسی نے گھوڑے کو پکڑ لیا اور زبردست زخم لگا، وہ اس ایک زخم کا نشان بھی آپ کے اوپر اخیر عمر تھا، بہت گہرا زخم تھا وہ جنگ یرموک کے اندر۔ زبیر ایسے نہیں کہ ان کے پاس کوئی کام دھندا نہیں تھا، صاحب وہی جنگ ہی کرتے تھے۔ میں اس پہلو پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ آپ میں اکثر لوگ تاجر ہیں، اور شاید تاجر یا بیپاری یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کام ہم لوگوں کا نہیں ہے، کون جائے گا میدان کارزار میں، کون جائے گا جہاد کرنے۔ زبیر آپ سے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، 1000 غلام زبیر کے پاس تھے، صرف 1000 غلام، جو ان کو خراج لا کر کے دیا کرتے تھے، سالانہ آمدنی 1000 غلام کی جو آمدنی ہوا کرتی تھی، کتنی ہو جاتی تھی یہ علماء کرام جانتے ہیں۔ خراج کس کو کہا جاتا ہے؟ سالانہ زمین کی پیداوار متعین ہوتی ہے، یا ان کی جو آمدنی ہوتی ہے اس سے متعین ہوتے ہیں۔ یہ وہ سب غلام کام کر رہے تھے، اپنا جاؤ کاروبار کرو، لیکن ہمارا اتنا حصہ میں ان کو ملنا چاہیے، غلام تھے ان کے ساتھ۔ اب یہ 1000 غلام کتنا پیسہ لاتے تھے ان کے پاس، سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غلاموں کی آمدنی جو ہوتی تھی اس کو اپنے گھر میں لے کر نہیں آتے تھے، وہ سب کا سب باہر سب کو خیرات کر دیا تھا، گھر میں اس میں سے 1 درہم نہیں لاتے تھے اس آمدنی سے۔ اللہ والو، اللہ نے آپ کو بھی نوازا ہے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں ضرورت کے مطابق کتنا خرچ کر سکتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں، ان دونوں پہلو پر ہم کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں، ان دونوں پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ نہیں ہے تو آدھا کھجور بھی بہت کافی آپ کے لیے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ نے نہیں استعداد دیا ہے، ایک کھجور ہمارے پاس ہے، آدھا کھجور ہم کھا لیں، آدھا کھجور اپنے بھائی کو کھلا دیں، تو بھی جہنم کے لیے یہ آڑ بن جائے گا، یہ آدھا کھجور آپ کو جہنم میں جانے سے روک دے گا آپ کے اخلاص کی وجہ سے۔ لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے تو اس حیثیت سے ہمیں اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ بھی سبق ملتا ہے زبیر کی زندگی سے، بہت بڑے تاجر تھے زبیر، تاجر بہت بڑے تھے، لیکن ایک عجیب المیہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے صحیح بخاری کے اندر۔ جب ان کا انتقال ہوا، آئیے میں انتقال کی بات بھی بتا دوں آپ کو، اس کے بعد یہ واقعہ بتا دوں۔ ان کا انتقال جنگ جمل کے موقع پر ہوا تھا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی، حضرت عثمان غنی کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی ان کی 35 ہجری کے اندر۔ مسلمانوں کے اندر 2 گروہ ہو گیا۔ حضرت علی امیر المومنین تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لیا جائے، وہ سزا دی جائے ان کو، لیکن وہ حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ فتنہ کھڑا ہو چکا تھا حضرت عمر کے زمانے ہی سے، فتنہ پروری کر رہے تھے۔ کچھ مسلمان، کچھ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ نہیں، فوراً عثمان کے قاتلین کو سزا ملنی چاہیے۔ اس موضوع کو لے کر کے مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گیا، جس کے پس منظر میں جنگ جمل ہوا۔ جنگ جمل کے موقع پر اس میں بھی ایک واقعہ بڑی عبرت کی چیز ہے کہ جب ہمارے سامنے حق آ جائے تو ہمیں اپنی انا میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے زبیر کے اس واقعے سے۔ زبیر حضرت علی کے مخالف گروہ میں جمل کے میدان میں، جنگ جمل وہاں ہوا بصرہ کے قریب، اس ٹولے میں حضرت علی دوسرے گروہ میں ہے، مقابل گروہ میں ہے۔ دیکھا زبیر کو بلایا انہوں نے، وہاں ایک دوسرے کے لوگ سمجھی کا پوزیشن میں ہیں، زبیر کو تنہا لے گئے اکیلے میں۔ کہا زبیر، تمہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ تم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے تو اللہ کے نبی نے کوئی بات کہی تھی؟ نہیں، ہمیں تو یاد نہیں کیا کہا تھا. کہا مجھے یاد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ زبیر ایک دن آئے گا کہ تم ناحق علی سے لڑائی کرو گے. یاد آیا تمہیں؟ ہاں ہاں یاد آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہمیں یاد آ گئی. اللہ کے نبی نے کہا تھا، ہم لوگ ہاتھ میں ہاتھ یہ جا رہے تھے، ان کے پاس پہنچے، گزر ہوا تو بلایا، تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا ایک دن آئے گا کہ زبیر تم علی سے ناحق جو ہے لڑائی کرو گے، قتال کرو گے. اور یہ کہا کر کے علی پھر چلے گئے، اپنے خیمے میں چلے گئے. زبیر کی دنیا بدل گئی. زبیر مدینہ سے گئے ہوئے ہیں جنگ کرنے کے لیے علی سے، بس وہ نکلے وہاں سے، اپنے خیمے میں آئے، اپنے غلاموں کو تیار کیا، کہا واپس چلنا ہے. کہا کیوں؟ کہا بس اور ہم خون خرابہ نہیں کریں گے، ہم واپس چلیں گے. کچھ وہ لوگ جو مفسدین تھے، اتنا پرور لوگ، بہت سے لوگ معاشرے اور سماج میں امن و امان نہیں چاہتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ فتنے کی آگ بھڑکا کر کے اپنی مصلحت کو پورا کریں. اس میں ایک شخص تھا عمرو ابن جرموز. دیکھا کچھ اور لوگ بھی تھے، ارے یہ کہاں ہے، کہاں چلے گئے زبیر؟ ابھی تو میدان کارزار میں تھے، میدان میں آئے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا بات ہوئی علی سے کہ اکیلے میں بات کیا اور نکل پڑے گئے یہاں سے. پناہ گئے پیچھے پیچھے گئے تو دیکھا کہ اپنا سامان وہ باندھ رہے ہیں اور جانے کی تیاری ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا نہیں، اب ہمیں خون خرابہ نہیں کرنا ہے، یہ خون خرابہ یہ مناسب نہیں ہے، جائز، اور ہم نہیں شریک ہوں گے. ارے ابھی تک جنگ ہو رہی تھی، کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے، اب آپ جو شہید کرا کر کے اب خود نکل جا رہے ہیں یہاں سے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اب جا رہا ہوں. عمر نے کہا کہ مجھے بھی اسی راستے پر کچھ دور تک جانا ہے، آپ کے ساتھ کھولیں ہم؟ چلو چلو چلتے. بہرحال گیا، راستے میں دھوکے سے شہید کر دیا اس نے حضرت زبیر کو، سر تن سے جدا کر دیا. بڑا خوش تھا. ان کا سر، ان کی تلوار یہ لے کر کے آیا حضرت علی کے پاس کہ علی کو بتائیں گے تو علی خوش ہو جائیں گے. بھائی زبیر ان کے مخالف تھے. آیا خیمے سے باہر، بتایا کہ مجھے ملنا ہے. کیا بات ہے؟ ارے میں سر لے آیا ہوں زبیر کا. زبیر کا سر لے آیا. گیا، جو حاجب تھا، جو پہرے دار تھا خیمے کا، گیا اندر. امیر المومنین وہ فلاں آیا ہے عمر، ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے. بڑا غضب ہو گیا. یہ کہا اس کو اندر آنے کی اجازت مت دو اس کو. یہ صفیہ کا بیٹے کا قاتل، ہماری پھوپھی کا بیٹا زبیر، وہ زبیر جس نے زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اس کی وہ تلوار جس نے اللہ کے نبی کی حفاظت فرمائی، اس نے اس کو شہید کر دیا. اس کو بتا دو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ابشرہ بالنار، اس کو جہنم کی بشارت سنا دو، وہ جہنم میں جائے گا اسی حال. وہ عمرو بعد میں روتا رہا، کہا میں تو لے کر کے آیا تھا زبیر کا سر، اس کی وجہ سے مجھے قربت حاصل ہو جائے گی علی کی، لیکن میری بدقسمتی کہ علی نے مجھے جہنم کی بشارت سنا دی اور مجھے یہ تحفہ دیا، ایسا منحوس تحفہ. تم جہنم میں جاؤ گے، تم جہنمی ہو. تم نے اتنے برگزیدہ صحابی کو تم نے شہید کر دیا. سن 36 ہجری میں وادی سبا کے اندر ان کی شہادت ہو گئی حضرت زبیر کی. میں اسی پس منظر میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا. جب جنگ جمل میں حضرت زبیر کو غالباً کچھ اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میدان کارزار میں ہے، ہو سکتا ہے کہ شہید بھی ہو جائیں. آدمی جاتا ہی ہے اسی لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر کے. تو اپنے بیٹے عبداللہ کو، عبداللہ سب سے بڑے تھے، عبداللہ بن زبیر، بلایا. کہا عبداللہ ہو سکتا ہے کہ میں اس میں شہید کر دیا جاؤں، اور اس میں جو بھی مرے گا یہ یا تو وہ ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا. بھئی دونوں طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں.
تو دیکھو اگر میں شہید ہو جاؤں، مارا دیا جاؤں، تو میرے اوپر جو قرض ہے اس کو ادا کر ڈالنا، ہمارے مال سے، ہماری پراپرٹی سے، ہماری جائیداد سے۔ اور اگر کہیں تم کو مشکل درپیش ہو قرض کی ادائیگی میں، آپ لوگ بھی بزنس مین ہیں، کبھی کبھی تاجر بھی بہت قرض میں ہو جاتا ہے، عبداللہ بن زبیر بہت قرض میں ہو گئے، کیسے ہوئے تھے میں بتاؤں گا آپ کو، میں بتا دوں کیسے ہوئے تھے۔ زبیر بڑے آدمی تھے، بڑے لوگوں کے پاس، مالدار آدمی لوگوں کے پاس لوگ اپنا مال بھی رکھتے ہیں امانت کے طور پر، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مال خرچ کرے گا آپ کا، رکھ دے گا۔ تو زبیر کے پاس مکہ کے بہت سارے لوگ اپنی اپنی امانتیں لا کر کے رکھا کرتے تھے، اور زبیر کیا کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو میں اس کو امانت نہیں سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ رقم قرض لے لیا ہے، یہ قرض ہمارے اوپر رہے گا، جب آپ کو ضرورت ہوگی ہم دے دیں گے، لیکن یہ قرض رہے گا ہمارے اوپر۔ کیوں ایسا کرتے تھے یہ علماء کرام جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھتا ہے کہ ہماری امانت رکھ لیجیے آپ، اور خدا نخواستہ وہ امانت ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے، تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اس امانت کو واپس کیجیے۔ آپ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اس نے آپ لا کر امانت آپ کے پاس رکھ دیا، کوئی لا کر 2 لاکھ روپیہ آپ کے پاس رکھ دے بطور امانت، اور وہ امانت چوری ہو جائے، کسی طریقے سے لوٹ پٹ جائے، تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اس کو واپس کریں۔ لیکن اگر آپ نے قرض لیا ہے کسی سے 2 لاکھ روپے، وہ قرض ضائع ہو جائے، کہیں چوری ہو جائے، آپ کی جیب سے گر جائے، تو آپ کو وہ قرض ادا کرنا پڑے گا۔ زبیر اسی لیے کہتے تھے کہ تمہارا مال ہم رکھ لیں، خدا نہ خاصہ ہمارے یہاں کوئی حادثہ ہو جائے، مکان میں آگ لگ جائے، الماری میں آگ لگ جائے، رقم ختم ہو جائے، تو تمہاری امانت ضائع ہو جائے گی۔ تو وہ اپنے لیے قرض تصور کرتے تھے کہ نہیں، یہ قرض رہے گا، جب تم چاہو گے اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے تمہیں وہ قرض واپس ہو جائے گا۔ اس لیے بڑے قرض دار ہوئے، تو پیسہ آیا پھر خرچ ہو گیا، سے دینا تھا ان کو، اب وہ مانگنے والا ابھی تک آیا ہی نہیں، وہ بات تو اس کا انتظام کرتے، تو کافی قرض، کافی امانتیں، وہی امانت کی شکل میں ان کے اوپر سب قرض ہوتا ہے۔ تو انہوں نے زبیر سے کہا کہ دیکھو، عبداللہ سے کہا، اپنے بیٹے عبداللہ سے زبیر نے کہا کہ عبداللہ، اگر تمہیں قرض کی ادائیگی میں کوئی دشواری پیش ہو جائے تو فاستعن بمولایا، تو میرے مولا سے، مولا کے معنی مالک ہوتا ہے زبان، اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں، اس میں ایک معنی مالک کے ہوتا ہے، تو میرے مولا سے، میرے مالک سے جو ہے تم مدد طلب کر لینا۔ عبداللہ غور کرنے لگے، کون ان کے مولا ہیں، کون ان کے مالک ہیں؟ کہا یا ابتی من مولاک، آپ کا مالک کون ہے، کس سے ہم جا کر کہیں گے؟ اللہ، میرا مولا تو اللہ ہے، جب تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو، قرض نہ ادا ہو سکے آسانی سے، تو میرے مولا سے کہہ دینا، میرے اللہ سے کہہ دینا، وہ کوئی انتظام کر دے گا۔ تو زبیر کہتے ہیں لمبا چوڑا قرض ہو گیا تھا، تقریباً بعض روایتوں میں آتا ہے 2 کروڑ 2 لاکھ قریب، اس طریقے سے تقریباً قرض تھا ان کے اوپر۔ تو کہا عبداللہ نے کہ کبھی کہیں مسئلہ آ جاتا تھا تو میں دعا کرتا تھا، یا مولا زبیر اعنی علی سداد دینہ، یا بخش عنہ دینہ، اس طرح سے، اے زبیر کے مولا، اللہ تعالیٰ وہ کہا تھا نا کہ میرے مولا سے کہنا، تو کہتے تھے کہ اے زبیر کے مولا، اے مولا زبیر کا یہ قرض ادا کرا دے۔ بڑی خوبصورتی سے ادا ہوا قرض۔ کیسے ادا ہوا؟ زبیر کا سب مال تو ختم ہو گیا تھا، مال تو آیا ختم کر دیا وہ قرض سمجھ کر کے، لیکن پراپرٹی بہت تھی، پورا ایک جنگل انہوں نے لے رکھا تھا، اور تقریباً 11 مکانات صرف مدینے میں تھے ان کے، بڑی پراپرٹی تھی۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی بڑی پراپرٹی والے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ وہ نہیں کہ فرش مخمل پر ہم بیٹھ گئے تو ہم یہ سب تلوار ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں، بندوق ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ایسا نہیں ہے۔
زبیر کی پراپرٹی کم نہیں تھی، 11 مکانات صرف مدینے میں تھے، 2 مکان بصرہ میں تھے، ایک میدان کوفہ میں تھا، ایک میدان مصر میں تھا۔ یہاں تو کسی تاجر کا اگر 1-2 فلیٹ کہیں باہر ہے اگر تو سمجھتا ہے کہ ہم کتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے اپنے مکانات۔ تو اس جنگل کو عبداللہ بن زبیر نے بیچا قرض کو ادا کرنے کے، بہت بڑی قیمت اس کی تھی، ایک آدمی نے نہیں خریدا، اس میں کئی لوگ مل کر اس جنگل کو خریدا، اور اس جنگل کو خریدنے کے بعد اعلان کیا کہ کس کس کا قرض ہے زبیر کے اوپر، ہمارے ابا کے اوپر، سب لوگ اپنا قرض لے جاوا کرتے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین پر، ہمارے باپ کے اوپر جب دنیا سے تشریف لے گئے کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے مرنے کے بعد اس کے قرض کے بارے میں معلوم کرو، پہلے اس کا قرض ادا کرو، اس کے بعد دوسرا کام ہو۔ کفن دفن سے پہلے قرض کی بات ہو جانی چاہیے۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو ادا کیا قرض کو سب کا بلا کر کے۔ حالانکہ بعض مخلصین آئے، حکیم ابن حزام آئے، کہا بھتیجے تمہارے ابا چلے گئے، ہمارے دوست تھے، کتنا قرض ان کے اوپر ہے، میں تمہاری کچھ مدد کر دوں؟ کہا نہیں، مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تب کتنا ہے قرض ان کے اوپر؟ کہا سمجھ لیجیے کہ 1 لاکھ ہے۔ 1 لاکھ کہاں سے ادا کرو گے؟ کہا اگر 2 کروڑ 2 لاکھ ہو تب کیسے ادا ہوگا؟ کہا تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا نہیں، ابا نے بتایا ہے طریقہ کہ اگر مشکل درپیش ہوگی تو ان کے مولا سے ہم دعا کر لیں گے، مانگ لیں گے مولا سے۔ اچھا، تو جب جنگل بکا اور سب کا قرض ادا ہو گیا تو اس کے بعد پھر ان کے بھائی لوگ آئے اور وارثین، کہا عبداللہ ارے بچا کھچا جو کچھ ہے تو ہم لوگوں کو کچھ دے دیا جائے۔ ان کی بیویاں بھی 4 بیوی تھیں ان کو اس وقت۔ کہا نہیں، 4 سال تک ہم اس کو بانٹیں گے نہیں، ابھی ہم 4 سال تک لوگوں سے پوچھتے رہیں گے کس کس کا قرض ہے، اس کے بعد جب بالکل اطمینان ہو جائے گا تب بانٹا جائے گا، تب پراپرٹی بٹے گی۔ 4 سال کے بعد جب بٹا ہے تو ایک بیوی کو 1 کروڑ 2 لاکھ درہم ملا، ایک بیوی کو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے بڑے آدمی تھے یہ زبیر، اور جتنے بڑے جیالے بہادر لیڈر، جان ہتھیلی پہ لے کر ہمیشہ جو ہے چلنے والے۔ یہ کوئی تضاد نہیں ہے کہ مالدار آدمی جو ہے جہاد نہ کرے، مالدار آدمی میدان میں نہ نکلے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ دل کے بھی مالدار تھے، اس طریقے سے پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اپنے دل کو بھی اللہ کے راستے میں اور جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ یہ تھے حضرت زبیر ابن عوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن لغی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتجاع اس سے جا کر کے جڑ جایا کرتے ہیں۔ میرا خیال سے وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ بار الہ ہم لوگ جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جن لوگوں نے مبارک مجلس منعقد کی ہے اور جو لوگ شریک ہوئے ہیں، پروردگار عالم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرما لے، ہماری حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔